السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 57 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں ایمان والوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، صحیح کام کرتے ہیں، عقل و فکر کا استعمال کرتے ہیں، بھرپور نتائج حاصل کرتے ہیں، تو ان کا کیا رزلٹ ہوگا، ان کا کیا انجام ہوگا۔ پیچھے بتایا گیا کہ جو لوگ، جو قومیں اللہ کی قوانین کی وائلیشن کرتی ہیں، اسے سرکشی اختیار کرتی ہیں، تو وہ شکست کھا جاتی ہیں۔ اگر وہ دوبارہ طاقت حاصل کر کے سامنے آ جائیں، مد مقابل آ جائیں، تو پھر بھی شکست کھاتی ہیں۔ وہاں پر ہم نے بتایا تھا کہ قرآن کا انداز تمثیلی ہے۔ استعارہ کے طور پر وہاں پر جلد کو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ان کی جلد جو ہے جہنم میں جلے گی، آگ میں جلے گی، دوبارہ نئی جلد ملے گی، وہ بھی جلے گی، ظاہر ہے۔ تو اس میں ہم نے واضح کیا کہ ایکچولی یہ استعارہ ہے ان کی تباہی کا، کہ ٹھیک ہے وہ سامنے آئے تو تباہ ہوں گے، دوبارہ طاقت حاصل کر سکتے ہیں، پھر مقابلے پہ آ سکتے ہیں، پھر بھی ان کو شکست ہوگی اور وہ تباہ ہوں گے۔ تو وہاں پر تو ان کی بات ہوئی اللہ کے قوانین سے سرکشی کرنے والوں۔ اب ہے اللہ کے قوانین کی صداقت کے اوپر یقین رکھنے والوں کی، اس آیت کے اندر، آیت نمبر 57 میں۔ آج کا لیکچر اس کے اوپر ہے۔ تو ان کے متعلق اللہ کیا کہہ رہا ہے، شروع کرتے ہیں۔ کیا یہ رہا ہے والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ہم نے آپ کو بتایا نا کہ ایمان لانا کیا ہے، اللہ کے قوانین کی صداقت کے اوپر یقین رکھنا، کہ اگر ان قوانین کو فالو کیا جائے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ جو یقین ہے یہ ایمان کہلاتا ہے۔ تو یہ تو ایک نظریاتی چیز ہو گئی نا، آئیڈیالوجی ہوگی۔ اب آئیڈیالوجی کے اوپر عمل نہ کیا جائے تو وہ آئیڈیالوجی بیکار ہے۔ تو جہاں پر آئیڈیالوجی کی بات کرتا ہے اور آگے پھر اس کو، اس کی پریکٹس کی، اس کے عمل کی بھی بات کرتا ہے، تو کیا یہ رہا ہے کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یقین کے بعد اگلا درجہ، جن قوانین کے اوپر یقین ہے، ان کی صداقت کے اوپر یقین ہے، پھر ان کی روح سے صلاحیت بخش کام کرنا بھی ہے۔ تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اور انہوں نے صلاحیت بخش کام کیے، وَعَمِلُوا، اور عمل کیے، کام کیے۔ کون سے کام؟ صالحات، جو صلاحیت بخش ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں، بھلے وہ کتنا ہی وہ مشقت والا کام ہو، محنت والا کام ہو، لیکن اگر وہ صالح نہیں ہے، آپ سارا دن وانڈرنگ کرتے رہیں، اس میں محنت بھی لگ رہی ہے، اس میں پیسہ بھی لگ رہا ہے، اس میں وقت بھی لگ رہا ہے، بھاگ دوڑ بھی ہو رہی ہے، لیکن منزل کا تعین نہیں ہے، آپ جتنا چلتے جائیں گے اتنا ہی اپنی منزل سے دور ہوتے چلے جائیں گے، منزل پہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ محنت بھی کر رہے ہیں، آپ کا پسینہ بھی بہہ رہا ہے، آپ کا وقت بھی آپ اس کے اوپر لگا رہے ہیں، لیکن منزل نہیں حاصل ہو رہی، اور اس میں تھکاوٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ سامنے منزل نہیں ہے، منزل کا تعین نہیں ہے۔ لیکن جب آپ صحیح راستے پر جا رہے ہوں گے تو اس میں اتنی تھکاوٹ نہیں ہوگی جتنی تھکاوٹ وہ وانڈرنگ میں ہوتی ہے، کیونکہ اس میں منزل نہیں ہوتی، صحیح راستہ نہیں ہوتا، منزل کا نشان نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے آپ چل رہے ہوتے ہیں ویسے ویسے آپ اپنی منزل سے دور ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا کام جو صلاحیت بخش ہو، وہ کرنے سے رزلٹ برآمد ہوتا ہے، اس سے انسان اپنی منزل پر پہنچتا ہے۔ قرآن کریم کی جتنی بھی تعلیم ہے، یہ انسانوں کو
جو انسانیت کی منزل ہے وہاں تک پہنچاتی ہے۔ جو اللہ نے انسانیت کی منزل مقرر کی ہوئی ہے یہ انسانوں کو وہاں تک پہنچاتی ہے۔ تو اس کے لیے تو وہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا نا جو قرآن نے بتایا ہے، صراط مستقیم کا راستہ۔ اس راستے پر چلتے ہوئے محنت کرنا، اپنا وقت لگانا، اپنا پیسہ لگانا، اپنی عقل و فکر کو استعمال کرنا، یہ چیزیں پھر جو ہیں وہ بھرپور نتائج پیدا کریں گی، کوئی رزلٹ برآمد ہوگا، فروٹفل رزلٹ۔ یہ ہے کہ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ انہوں نے صلاحیت بخش کام کیے جن سے فروٹفل رزلٹ ملے، جن سے انسان کو اچیومنٹ ملے، اچیومنٹ ہو۔ ایسے کام جس سے اچیومنٹ ہی نہیں ہو رہی، اس میں تو پھر آپ کا پیسہ بھی برباد ہو گیا، آپ کا وقت بھی برباد ہو گیا، آپ کی محنت بھی برباد ہو گئی، کچھ ہاتھ نہ آیا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ عمل کرو لیکن صالحات، صلاحیت بخش ہو جس میں اچیومنٹ ہو، خیالی چیزیں نہ ہو۔ تو اس کے لیے تو پھر قانون کو فالو کرنا پڑے گا۔ نہیں فالو کریں گے، اپنی مرضی سے چلیں گے، اپنی مفاد پرستیوں کے پیچھے چلیں گے، اس سے پھر ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ وقتی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے لیکن ان دی لانگ رن نقصان ہوگا۔ اس لیے کہتا ہے کہ انہوں نے صلاحیت بخش کام کیے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ سندخلہم جنات، ان قریب ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے۔ یہ جنت کی جمع جنات، تو جنت کا مطلب باغ ہوتا ہے، آرچرڈ، گارڈن۔ تو کہتا ہے کہ ہم انہیں باغات میں داخل کریں گے۔ اب یہ غور کریں، یہ جو جنات یا باغات کا جو لفظ ہے یہ بھی تو استعارہ ہے، میٹافور ہے، میٹافور ہے۔ آپ ساری زندگی جنت میں تو نہیں رہ سکتے، باغ میں، یعنی جنت کا مطلب باغ، یعنی آپ ساری زندگی باغ میں بیٹھے رہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ زندگی گزر جائے گی اور آخرت کی زندگی تو اس میں تو موت ہے ہی نہیں، تو وہ بس باغ میں ہی بیٹھے رہیں گے۔ کبھی غور کیجئے گا ان الفاظ کے اوپر، یہ استعارہ ہے۔ تو یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ جنت میں چونکہ کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، پینے کی بھی ہوتی ہے، ظاہر ہے وہاں پر پانی بھی ہوتا ہے، پھلوں کے اندر رس ہوتا ہے، وہ بھی ظاہر ہے اس میں بھی پانی ہوتا ہے، ان میں غذائیت بھی ہوتی ہے۔ تو وہاں پر چونکہ گھنا سایہ ہوتا ہے، چھاؤں ہوتی ہے، ایک سکون ہوتا ہے، تو وہ اس لیے اس کو ایز اے میٹافر استعمال کر رہا ہے۔ یہ ہے چیز۔ تو جنتی زندگی آپ کہیں تو اس سے پھر بات تھوڑی سی اور واضح ہو جاتی ہے۔ جنتی زندگی، اس میں تو صرف باغ نہیں اور بھی بہت ساری نعمتیں ہوں گی۔ تو جہاں پر میٹافر ہے اس کو ایز اے میٹافر ہی لینا چاہیے۔ پیچھے بھی وہ جو جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ جو جلد کا جلنا پھر نئی جلد کا آ جانا، وہ ہے کہ باطل قوت کا شکست کھا جانا، پھر طاقت اکٹھی کر کے پھر مقابلے پر آ جانا، پھر شکست کھا جانا، اس سے مراد یہ ہے۔ تو یہ جو قرآن کے جو میٹافرز ہیں، یہ جو تمثیلی انداز ہے، جب بھی آپ اس کا لفظی ترجمہ کریں گے مفہوم غلط ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی بصیرت کی چیزیں ہیں، تدبر سے سمجھ آتی ہیں۔ تو کہتا ہے کہ یہ جو باغات ہیں ان کی کیفیت کیا ہے، وہاں پر ماحول کیا ہے، آگے وہ بھی منظر نگاری کر رہے ہیں۔ کیا یہ رہا ہے؟ تجری من تحتہا الانہار، کہ ان باغات کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اب یہ جو نہروں کا بہنا ہے، تجری، جاری ہے، کنٹینیوسلی چل رہی ہیں، فلو ہے ان میں، رکی ہوئی نہیں ہے نہریں، تاکہ سب لوگوں کو پانی ملے۔ یعنی باغ، وہ جو باغ کا جو لائف ہے وہاں پہ باغات کی، اس کے اندر جو سامان رزق ہے وہ
ایسے ندی کی طرح، نہروں کی طرح رواں دواں ہوگا، سب کو ملے گا۔ جیسے کسی نہر کے دائیں بائیں جو کنارے ہوتے ہیں، نہروں کے دونوں کناروں کے اوپر جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ جب چاہے پانی پی لے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جب چاہیں اس نہر کے پانی کو اپنی فصلوں کو سیراب کر دیں، اس نہر کے پانی سے وہ کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ اپنی ضرورت کے لیے پانی لے لیں، جب چاہیں وہ پانی لے سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے رزق کا نظام جو ہے، جیسے نہریں جاری ہیں، سب کی پہنچ میں ہیں، سب کے آگے سے گزر رہی ہیں، ایسے جنتی معاشرہ جو ہے، جنتی جو نظام ہے، جنتی معاشرہ ہے، اس میں رزق جو ہے وہ ہر ایک کی پہنچ میں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہاں پر کوئی ہولڈنگ ہو، ذخیرہ اندوزی ہو، وہاں پر کوئی کارٹل بنے ہوں اور انہوں نے یہ زندگی کی ضرورت کی چیزیں وہاں پر اپنے وہ گوداموں میں بند کر رکھی اور مہنگے داموں فروخت کریں۔ یہ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ دولت کی جو تقسیم ہے وہ چند ہاتھوں میں ہو اور باقی لوگ اس سے محروم ہو، بلک کے مر جائیں، کوئی ان کو پوچھنے والا ہو۔ یہ نہیں ہوگا۔ رزق کی تقسیم سب کے لیے مساوی ہوگی۔ یہ چیز کہہ رہا ہے تجری من تحت الانہار، کہ ان باغات کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی نہروں کی طرح رزق رواں دواں ہوگا، سب کو ملے گا، کہیں اس کی بلاکیج نہیں ہوگی۔ جیسے نہر کا پانی چلتا رہتا ہے، ویسے وہاں پر رزق بھی جو ہے وہ سب کو ملتا چلا جائے گا۔ تو ایک تو یہ چیز ہوگی۔ پھر اگلی اس کا جو کیفیت ہے یا اس کا جو ایٹریبیوٹ ہے وہ یہ بتا رہا ہے خالدین فیہا ابداً۔ اب اس جنت کے اندر یا جنتی معاشرے کے اندر رہنے والوں کے متعلق ایک بات کہی جا رہی ہے کہ ان کا رہنا کتنی دیر تک ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ وہ ابداً ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور ابداً کا لفظ ہے ہمیشہ، ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ کچھ وقت کے لیے وہ جنت میں جنتی معاشرے میں داخل ہو جائیں پھر جنت ان سے چھن جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں۔ یہاں پر ابداً کے الفاظ ہیں، اور یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں خالدین، یہ خالد کی جمع ہے۔ خالد اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا، تو یہ خالدین جمع ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والے جنتی معاشرے کے اندر۔ اور آگے پھر ان کے لیے ایک اور چیز بتا رہا ہے جو بڑی ضروری ہے انسانوں کے لیے، ورنہ تو انسان تنہائی رہ ہی نہیں سکتے۔ یہ انسان سوشل ایلیمنٹ ہے، سوشل ایلیمنٹ، تو یہ مل جل کر رہتے ہیں نا۔ اور مل جل کر رہنے میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا ساتھ کا ہمسایہ یا ہمارا یہ جو دوست بنا ہے یہ پتہ نہیں دھوکہ دے گا یا ہمارے ساتھ یہ اچھا سلوک کرے گا، تو یہ پتہ نہیں ہوتا۔ یعنی انسان جو ہیں وہ بڑے اچھے روپ دھار کر سامنے آتے ہیں، ان میں پڑوسی بھی ہوتے ہیں، ان میں ہمارے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، ان میں ہمارے عزیز و اقارب بھی ہوتے ہیں، ان میں ہمارے دوست بھی ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن سے نیا رشتہ جڑتا ہے، کوئی بیوی کے طور پر رشتہ جڑا، کوئی خامن کے طور پر رشتہ جڑا، تو اس طرح سے رشتے ہمارے بنتے ہیں نا۔ تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، منافقت ہے یا محبت ہے، خلوص ہے یا اندر نفرت ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو وہ چیزیں چھپائی ہوتی ہیں ہم نے۔ اب یہاں پر اس کا جواب آ رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ لہم فیہا ازواج مطہرۃ، ان کے لیے ان باغات میں پاک باز ساتھی یعنی کمپینین ہوں گے یا ہوں گی۔ یہ دونوں کے لیے ہے، مرد عورت دونوں، مرد بھی اور عورت بھی۔ تو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے ان باغات میں پاک باز ساتھی یعنی کمپینین ہوں گے یا ہوں گی۔ اب یہاں پر یہ جو لفظ ہے ازواج، یہ زوج کی جمع ہے۔ زوج کا معنی ساتھی ہوتا ہے، رفیق ہوتا ہے،
اس میں دوست بھی آ جاتے ہیں، اس میں بیویاں بھی آ جاتی ہیں۔ ہم بیوی کو بولتے ہیں کہ فار ایگزامپل وہ میری رفیقہ حیات ہے، وہ میری زندگی کی ساتھی ہے، یہ ہم بولتے ہیں۔ ایسے بیوی بھی بولتی ہے اپنے خاوند کے لیے کہ وہ میرا رفیق حیات ہے، وہ میری زندگی کا ساتھی ہے۔ تو یہ بنیادی معنی ہے ساتھی، بنیادی معنی بیوی نہیں ہے۔ بیوی آ جاتی ہے کیونکہ وہ ساتھی ہوتی ہے، رفیق ہوتی ہے۔ ایسے آدمی بھی آتا ہے کہ وہ رفیق ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے۔ تو یہ مرد اور عورتیں دونوں کے لیے زوج کا لفظ آتا ہے۔ تو زوج کے بنیادی معنی کمپینین کے ہیں، ساتھی، کمپینین، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ جیسے آپ کمپلسری چیز ہوتی ہے نا کہ ایک کے بنا دوسری چیز بیکار ہو، جیسے پین اور سیاہی۔ اب یہ جو سیاہی ہے پین کے بغیر نہیں لکھ سکتی، پین سیاہی کے بغیر نہیں لکھ سکتا۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ زوج ہیں ایک دوسرے کے۔ اب سمجھ آئی کہ زوج کے معنی کیا ہیں؟ وہ ترجموں میں سیدھا ہی بیوی کیا ہوتا ہے۔ تو ساری زندگی صرف بیوی سے نہیں گزرتی۔ اگر بیوی اچھی ہے، پڑوسی اچھے نہیں ہیں، رفیق اچھے نہیں ہیں، دوست اچھے نہیں ہیں، مخلص نہیں ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں، محلے میں آپ ایک جگہ پہ رہتے ہیں، بیوی آپ کی ٹھیک ہے، اچھی ہے، لیکن ارد گرد کے لوگ اچھے نہیں ہیں، تو انسان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ جنتی سوسائٹی جو ہے اس کے اندر جو ساتھی ہیں، خواہ وہ بیوی ہو، خواہ وہ شوہر ہو، خواہ وہ ارد گرد کے اس سوسائٹی میں رہنے والے لوگ ہوں گے، وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ مطہراتن، پیوریفائیڈ ہوں گے۔ کوئی دھوکہ دینے والا ان میں نہیں ہوگا، نہ دھوکہ دینے والی ہوگی، وہ بیوی ہو وہ شوہر ہو۔ پیوریفائیڈ، مطہراتن، پاکیزہ ہوں گے، پاک باز ہوں گے۔ یہ معنی سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ عام طور پر جو ریلیجس جو ٹرانسلیشنز ہیں، تراجم، ان کے اندر بیوی لکھا ہوتا ہے۔ بیوی ہے لیکن بنیادی معنی آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اس میں دوست، احباب، رفیق، ارد گرد کے لوگ، مصاحب سارے آ جاتے ہیں اور بیوی بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ کہنے کے بعد کیا یہ رہا ہے؟ اب اس کو ایک اور کیفیت، اس جنتی معاشرے کی ایک اور خصوصیت بیان کر رہا ہے۔ کیا یہ رہا کہ وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، یہ زوئے کے ساتھ ہے، دونوں لفظ ذِلًّا ذَلِيلًا یہ زوئے کے ساتھ ہے، اور ہم انہیں بہت گہرے سائے یعنی گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ اب یہ جو گھنی چھاؤں ہے یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ بھی اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کچھ لوگوں کو وہ سایہ ملے، باقی لوگ وہ دھوپ میں ہی کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں، یہ نہیں، سب کے لیے سایہ ہوگا۔ چھوٹا سا نہیں ہوگا کہ وہ چند لوگوں کو اپنے سائے میں لے لے، نہیں، ایسا معاشرہ جہاں ہر جگہ سکون ہوگا، چھاؤں ہوگی۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔